الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جتنے بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کو مذہبی اعتبار سے جہاں ایک کلمے میں جمع فرمایا تو معاشرتی اعتبار سے ان سب کو بھائی بھائی کے رشتے کے اندر جوڑا اور منسلک کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. علاقے، ملک، زبان کی قید سے بالا تر ہو کر جو بھی مسلمان ہے
وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور المسلم اخو المسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب یہ رشتہ یہ قائم فرمایا اور یہ اتنا مستحکم رشتہ قائم فرمایا، اتنا مستحکم رشتہ قائم فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں پر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی، انصار اور مہاجرین کے درمیان، کہ ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی، ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی، تو سارے انصار اور مہاجرین کو تقسیم فرما دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن آپ نے میری مواخات نہیں فرمائی، کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا یا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تیری اور میری مواخات قائم ہو گئی ہے، یہ دنیا میں بھی رہے گی آخرت میں بھی رہے گی۔ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ ایسا مواخات کا بھائی چارے کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا کہ فرمایا یہ دنیا کے اندر بھی رہے گا اور یہ آخرت میں جا کر بھی رہے گا۔ اب جب بھائی بھائی بنایا ہے تو پھر اس بھائی کے رشتے کو جوڑا بھی ہے اور آپس میں قائم بھی کیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیمار ہو تو جاؤ بھائی اس کی عیادت کرو، اور اگر وہ وفات پا گیا ہے تو جاؤ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو، بلکہ نماز جنازہ نہیں، کوشش کرو اس کی تدفین تک اس کے ساتھ شریک رہو۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت تو یہاں تک ہے کہ تدفین کے بعد تھوڑی دیر رکے رہو کہ جب فرشتے سوال جواب کے لیے آئیں گے تو تمہاری موجودگی سے اس کو تھوڑی سی تسلی رہے گی۔ یہاں تک کہ ایک مسلمان کے لیے چھینک آئے اس کا جواب دو، اور مسلمان کسی پریشانی میں ہے اس کے لیے دعا کرو۔ اور پھر فرمایا تو میں بتاؤں تمہاری سب سے زیادہ دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ جو دعا تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہو، جو دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہ رہے، اس کا بھلا چاہنے والا رہے، اس کا فائدہ چاہنے والا رہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، آج کے حالات کو بھی سامنے رکھتے جائیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ہدایات کو جو میرے اور آپ کے لیے تھیں۔ میں نے یہ نہیں کہنا کہ مسلمانوں کے لیے تھیں، میں نے یہ نہیں کہنا کہ صحابہ کرام کے لیے تھیں، میں نے یہ نہیں کہنا کہ انسانیت کے لیے تھیں، نہیں، میرے اور آپ کے لیے۔ یوں سمجھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے وہ فرمان نکل رہا ہے اور مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہا ہے۔ ایک بات عرض کر دوں درمیان میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے جو مسلمان ہیں ان میں ایک فرق تھا۔ وہ فرق یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بات سنتے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پھر ان کے لیے یہ بحث نہیں ہوتی تھی کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے، ان کے لیے یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ ان کے لیے ہوتا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کرنا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کرنا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نہیں کرنا۔ ان کے لیے یہ معیار تھا
وہاں یہ نہیں تھا کہ یہ چیز فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، یہ کر لیں تو ثواب ہے، یہ نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ معیار نہیں تھا۔ ان کے لیے معیار یہ تھا کہ جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلی وہ پوری کرنی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آ گیا وہ پورا کرنا، بس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی تبوک کا موقع ہے، آؤ مسلمانوں کوئی تعاون کرو۔ ابو بکر صدیق سب کچھ اٹھا کے لے آئے۔ جمعے کا وقت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے کناروں پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر سے نکل رہے تھے، ایک پاؤں باہر تھا اور ایک اندر تھا۔ اتنا سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جہاں تھے وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا عبداللہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، جو یہ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے میں تو ان سے کہہ رہا تھا بیٹھ جاؤ۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی، عبداللہ کی کیا مجال، اس کے کانوں میں آپ کا یہ حکم پہنچے بیٹھ جاؤ اور پھر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا دے، ان کے لیے معیار یہ تھا جو بات سن لی بس وہ حکم ہے، وہ حرف آخر ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو تھوڑا سا کبھی کبھار یہ بھی احساس کرنا چاہیے کہ جو بات حضور سے پہنچی ہم یہ سمجھیں یہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے، ہم نے کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے آپس کے معاملات اور تعلقات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کوئی مسلمان پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کوئی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور دوسرے مسلمان بھائی نے اس کی وہ دنیاوی پریشانی دور کر دی، تو فرمایا کہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، یاد رکھنا اللہ اس بندے کی قیامت کی مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف پریشانی آسان کی، مشکل آسان کی، اللہ دنیا اور آخرت کی اس کی مشکلیں آسان کر دیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کا عیب دنیا میں چھپایا اللہ دنیا میں بھی اس کا عیب چھپائیں گے، اللہ آخرت میں بھی اس کا عیب چھپائیں گے۔ اور اس حدیث مبارکہ کا پھر اگلا جملہ یہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں کہ یہ اس کی مدد کر رہا ہے اب میں اس کی مدد کروں گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے باہمی معاملات کو اس طرح بنایا، باہمی تعلقات کو اس طرح بنایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، آج یہ حدیثیں سننے اور سمجھنے والی ہیں، خصوصاً آج کے حالات میں۔ آپ نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلما علی عری، کوئی مسلمان بے لباس تھا، پہننے کے لیے وجود پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور کسی نے اس کو لباس مہیا کر دیا، اس کے وجود کو ڈھانپ دیا، اس کو لباس پہنا دیا۔ فرمایا کہ کساہ اللہ من خضر الجنہ، جنت کا جو سب سے اعلیٰ اور قیمتی لباس ہے، اس دنیا کے معمولی سے لباس کی بدلے میں اللہ اس کو جنت کا سب سے قیمتی لباس پہنائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، اور جس مسلمان نے بھوک کی حالت میں کسی مسلمان کو کھانا کھلایا، بھوکا تھا، اس کے پاس کھانا نہیں تھا، وہ لقمے کا محتاج تھا، وہ دانے دانے کا محتاج تھا، تو کسی مسلمان نے اس کو ایک کھانا کھلایا اس کو بھوک کی حالت کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ،
اللہ جنت کے پھلوں سے اس کو کھلائیں گے اور اس کو سیراب فرمائیں گے. اور آگے فرمایا کہ ومن سقا مسلمن علی ظمأ، اور کوئی پیاسا مسلمان تھا، اس نے اس مسلمان کو پانی پلا دیا، اس مسلمان کو پانی پلا دیا. فرمایا سقاہ اللہ من رحیق المختوم، جنت کی سب سے اعلی شراب الرحیق المختوم، اللہ اس سے اس کو سیراب فرمائیں گے. بلکہ یہ حدیث مبارکہ تو کئی دفعہ درس میں بھی بیان ہوتی رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یوسف اہل الجنت و اہل النار، جنتیوں کی صفیں بن چکی ہوں گی اور جہنمیوں کی صفیں بھی بن چکی ہیں. فَيَمُرُّ بِهِم مِّنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، تو ایک جنتی ان جہنمیوں کی صفوں کے قریب سے گزرے گا. ایک جنتی، اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، تو یہ گزر رہا ہے جہنمیوں کی صفوں کے قریب سے. تو ایک آدمی کہتا ہے یا فلان بھائی صاحب بات سنیے، جی مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، انا الذی سقیتک مما، جانتے ہیں وہ ایک دفعہ آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. کہاں؟ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ جو دنیا میں نے آپ کے ساتھ ایک بھلائی کی تھی، ایک گلاس پانی پلانے کی، آج مجھے کوئی صلہ مل سکے؟ میں بڑا محتاج ہوں. یہ بات کر رہا ہے اور اتنے میں ایک دوسرا بولتا ہے بھائی صاحب آپ کو ایک دفعہ وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو وہ اس نیکی کا آج مجھے بڑی ضرورت ہے، مجھے کوئی فائدہ مل سکتا ہے. تو یہ جنتی جائے گا اللہ کے سامنے، اے اللہ دنیا میں انہوں نے میرے ساتھ یہ نیکی اور بھلائی کی، ایک گلاس پانی پلایا اور ایک لوٹا پانی دیا وضو کے لیے، آج یہ مجھ سے کوئی اس کا صلہ طلب کرنا چاہتے ہیں، کوئی بدلہ، تو اے اللہ کیا آپ ان کو اس کا کوئی صلہ اور بدلہ دے سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک گلاس پانی پلانے اور تھوڑا سا پانی وضو کے لیے مہیا کرنے پر اللہ ان دونوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرمائیں گے. ان کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ. اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، مسلمان بھائیوں کا مشکل میں ہاتھ تھامنا، بھوک کی حالت میں ان کو کھانا کھلانا، بے لباسی کے عالم میں ان کو پانی پلانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کی ضرورت پوری کی، جس نے کسی مسلمان کی ضرورت پوری کی، کیوں؟ یرید ان یسرہ بہا، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا بھائی خوش ہو جائے گا، اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا نا تو یہ خوش ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد سرنی، اس نے اس کو خوش نہیں کیا، اس نے مجھے خوش کر دیا. ومن سرنی فقد سر اللہ، جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ معاونت کرنا، ان کا ساتھ دینا، مشکل میں ان کا ہاتھ تھامنا، بھوک کی حالت میں ان کو کھلانا، یہ وہ نیکیاں ہیں. یہ جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، سنیے گا، یہ وہ نیکیاں ہیں. مشکل میں مسلمان کا ہاتھ تھامنا، پریشانی میں اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے چند قدم چلنا، یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جن پر کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. اور یہ بھی آپ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ واقعہ پڑھا ہوگا. خاتون تھی اور وہ بڑی بری خاتون تھی اور اس کے نامہ اعمال میں شاید برائیاں ہی برائیاں اور گناہ ہی گناہ تھے. وہ ایسی خاتون تھی تو وہ گزر رہی کہیں راستے پر گزر رہی تو دیکھتی ہے کہ ایک کتا ہے وہ پیاس سے مرنے والا ہو رہا ہے، اس کی جان نکلنے والی ہو رہی. وہ ساتھ ہی کنواں ہے، کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے پانی نکالتی ہے. تھوڑا سا پانی نکلتا ہے وہ کتے کو پلا دیتی ہے، پھر کوشش کرتی ہے، تھوڑا سا پانی نکلتا ہے کتے کو پلا دیتی ہے، پھر تھوڑی سی کوشش کرتی ہے، پانی نکلتا ہے کتے کو پلا دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کتے کی جان میں جان آ جاتی ہے اور وہ اس کی جان بچ جاتی ہے، زندہ سلامت ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صرف اس ایک عمل پر اللہ نے اس خاتون کی بخشش فرما دی. اور قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں
ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی، آپ نے یہ ترجمہ پڑھا ہوگا، کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، نہیں میں یہ ترجمہ نہیں کرتا، بچانے والا وہ ہے، ہم نہیں۔ زندگی دینے والا بھی وہ ہے، لینے والا بھی وہ ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی کی زندگی نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، ہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ومن احیاہا کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی، مسلمان نہیں، کسی ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں اس کا مرتبہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی، اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ ارحموا من فی الارض، ارے تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں وہ آسمان والا ان پر رحم کرے گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، تمہیں پتا ہے سب سے بہتر کون ہے تم میں سے؟ فرمایا جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، جس کی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، پتہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ کالبنیان، عمارت کی طرح۔ یشد بعضہ بعضا، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ دیتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے۔ یہ پلرز ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ انہوں نے اس عمارت کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ دیواریں ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ انہوں نے اس عمارت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اس عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کر رہا ہے، اسٹرانگ کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک عمارت ہے، یشد بعضہ بعضا، اس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں یہ اپنی انگلیوں کے اندر دے کر یوں فرمایا اس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اسے سہارا دیتا ہے، اسے سپورٹ کرتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے، اسے مستحکم کرتا ہے، اس کے نیچے سے زمین نہیں کھینچتا، اس کے نیچے سے زمین نہیں کھینچتا، اس کا سہارا نہیں چھینتا، بلکہ وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سہارا دیتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جو ساری آپ کے سامنے آج کی گفتگو ہوئی ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جو مشکل میں مسلمان کا ساتھ دیتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو مشکل میں مسلمان کا ساتھ دیتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو مشکل میں مسلمان کا سہارا بنتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، میں بڑی بڑی باتیں، ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے لاکھوں انسانوں کو کھلایا پلایا، وہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تو ایک ایک گھونٹ، مشکل میں کسی کو ایک گھونٹ پلانے پر اللہ نے مغفرت کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے فیصلے فرمائے ہیں۔ ہم وہ رمضان المبارک کی احادیث میں پڑھتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو افطاری کروائی، روزہ افطار کروایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اسے 3 انعام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کانا مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرانے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وعتق رقبتہ من النار، اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ روزے رکھنے والے نے جتنا ثواب پایا ہے، جتنا ثواب ملا ہے، افطار کرانے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم تو اتنا کچھ پاتے ہی نہیں ہیں کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا سکیں۔ ان کے ذہن میں ہوگا کہ بھئی اچھا کھلانا پلانا، اچھا خاصا، ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اچھا خاصا کسی کے لیے افطاری کا انتظام، جیسے ہمارے ہاں بڑی وی آئی پی قسم کی افطاری کا انتظام بعض جگہوں پر بعض مواقع پہ ہوتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ گناہوں کی مغفرت، جہنم سے نجات اور روزے کا پورا ثواب، یہ تو بہت بڑی افطاری پر ملے گا۔
تو کہنے لگے لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم تو اتنا کچھ نہیں پاتے کہ کسی کو روزہ افطار کروا سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرمائیں گے کہ جس نے کھجور کے ایک ٹکڑے پر کسی کو روزہ افطار کروایا، یا جس نے پانی کے اور لسی کے ایک گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کروایا۔ جی، ایک مسلمان جو صبح سے روزے کی حالت میں ہے، اس کو کھجور دے رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھجور دے رہا ہے کہ بھائی تو روزہ افطار کر لے، اس کو ایک پانی کا گلاس دے رہا ہے، بھائی تو روزہ افطار کر لے، شربت کا گلاس دے رہا، بھائی تو روزہ افطار کر لے۔ حضور فرماتے ہیں کانا مغفرۃ لذنوبہ، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، وعتق رقبتہ من النار، اس کو جہنم سے آزاد کر دیا، اور روزے کو والے کو جتنا ثواب ملا اتنا ثواب اللہ نے اس کو دے دیا۔ آگے سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ومن اشبع صائما، جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کروایا، اتنا کھلایا کہ اس کا پیٹ بھر گیا، وہ سیر ہو گیا، اس طرح کسی کو روزہ افطار کروایا، تو فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہے نا، جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور وہ کیا کہ قیامت کا جو دن ہے نا وہ 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا، اور 2,000 سال، 4,000 سال، 5,000 سال ہمیں اس دن وہاں رکنا پڑ گیا نا، تو پھر اگر اللہ نے اپنے نبی کے حوض سے اور نبی نے اپنے حوض سے ہمیں سیراب کر دیا تو 2,000 سال پیاس نہیں لگے گی، 5,000 سال پیاس نہیں لگے گی، 10,000 سال پیاس نہیں لگے گی، لیکن کب؟ جب دنیا میں کسی ڈوبتے ہوئے کا سہارا بنے ہوں گے، جب دنیا کے اندر کسی بھوکے کے منہ کے اندر لقمہ پہنچانے والے بنے ہوں گے، جب دنیا کے اندر کسی پیاسے کو جو چند گھونٹ پلانے والے بنے ہوں گے، اور جب دنیا کے اندر مشکل میں مبتلا کسی کی مشکل دور کرنے والے بنے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اہل پاکستان جو ہیں ایک بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے ہیں، اور وہ آزمائش آپ کے سامنے ہے سیلاب کی صورت میں۔ سیلاب کی صورت کے اندر یہ جو سیلاب چل پڑا ہے اور جس کے اندر لاشیں تیر رہی ہیں اور جس کے اندر گاڑیاں تیر رہی ہیں اور جس کے اندر بستیوں کی بستیاں ڈوب رہی ہیں، اللہ سے دعا مانگے کہیں لاہور میں نہ آ جائے۔ آ سکتا ہے، جن علاقوں میں آ گیا ہے نا، تو لاہور کسی الگ بستی میں نہیں ہے، لاہور کسی الگ بستی میں نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ یہ مشکل ہم تک نہ آئے۔ شاید یہ جو لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے 4 بندے چلے جائیں، اگر ہم پہ آ گئی نا تو یاد رکھیے گا ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ سے پہلی دعا یہ کریں، اللہ اس کو تھام دیجئے، اس کو روک دیجئے، اللہ ان بارشوں کو روک دیجئے۔ ابھی بھی الرٹ جاری ہو رہے ہیں کہ اور بھی کئی علاقے، لیکن میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو الرٹ جاری ہوتے ہیں نا، یہ انسان اپنی محدود عقل اور سمجھ کے مطابق تھوڑا بہت اندازہ لگا کے ایک خبر جاری کرتا ہے۔ خدا کے فیصلے خدا جانتا ہے، خدا کے فیصلے۔ پہلی دعا یہ کریں، اے اللہ جہاں ہے اس کو روک دیجئے۔ اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارا اس وقت کام ہے، جو عملاً اس مصیبت کو روکے گا، وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد ہے، وہ اپنے ان مسلمان۔ یہ ساری حدیثیں جو میں نے سنائی ہیں نا، ایک پانی کے گھونٹ پر جنت ملے گی، وہ ایسے وقت ہوتے ہیں جب روٹی کے ایک لقمے کے اوپر اللہ جنت سے سیراب فرمائیں گے، وہ یہ وقت ہوتے ہیں جہاں بیچاروں کے فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر تباہ ہو گئے، علاقے ڈوب گئے، بستیوں کی بستیاں ڈوب گئیں، ایک ایک گھر کے 10-10 افراد مر گئے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ ان کا رونا اور چلانا کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ کے کھانے والوں، دیکھو ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ اپنے گھر کے اندر پانی کے ٹینک جمع کر کے رکھنے والوں، ہم ایک ایک گھونٹ کو ترس رہے ہیں۔
اپنے گھروں کے اندر اتنے اتنے لباس پہننے والوں، آپ نے وہ دیکھی ہوں گی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپ بھی دیکھے ہوں گے، شدید بارش ہو رہی ہے اور طوفانی ہوائیں ہیں، اور ایک خاندان، دو خاندان صرف اپنے اوپر ایک پلاسٹک کی شیٹ ڈال کر بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ تیرتی ہوئی لاشیں بھی دیکھی ہوں گی، ذرا پانی اترتا ہے تو نیچے لاشوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آج ان کو ضرورت ہے، آج ان کو ضرورت ہے۔ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس کے خرچ کرنے کا سب سے بہترین وقت آج ہے۔ یہ جو